السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ بالکل 2 یا 3 دن کے اندر ہم جو ہے ماہ رجب کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ سب سے پہلے جب ماہ رجب کا آپ چاند دیکھیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا آپ بھی مانگ لیا کریں۔ اردو میں سہل ترجمہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چاند دے کر کہ اللہ ہماری عمروں کو سعادت مندی کے ساتھ اتنی طویل فرما کہ ماہ رمضان دوبارہ ہمیں زندگی میں نصیب ہو جائے، تو یہ دعا مانگ لینا ہے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ رجب جو ہے اللہ پاک کا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نہ جنگ و جدال کیا جاتا تھا، سمجھے، اس کو بڑی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ماہ رجب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اسی بات سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ماہ رجب کتنا مبارک پاکیزہ مہینہ ہے، سمجھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی ہے وہ ماہ رجب کی 27ویں شب میں عطا ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رجب کی 27ویں شب میں معراج بھی ہوئی ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کا تحفہ دیا وہ بھی ماہ رجب میں 27ویں شب میں ہے۔ تو ان تمام فضیلت والی باتوں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رجب جو ہے کتنا مبارک ہے۔ اس میں نیکیاں کرنے والا بہت ہی زیادہ ثواب پاتا ہے۔ اور خاص کر اس کے روزوں کے تعلق سے بات آئی ہے کہ جو بھی بندہ ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر بندہ ماہ رجب کی 2 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بندہ 30 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد جتنے روزے رکھتا جائے اتنے 1 مہینے کے حساب سے اس کو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق یہ بات آئی ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق یہ آیا ہے کہ ماہ رجب کا ہر روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں بات آئی ہے کہ 27ویں دن کا روزہ اگر کوئی بندہ رکھے تو گویا اس نے 100 سال روزے رکھے، اور 27ویں شب میں جو بندہ قیام کرے گا، عبادت کرے گا، عبادت کر کے رات گزارے گا شب معراج کو، تو گویا اس نے 100 سال جو ہے قیام اللیل کیا، رات بھر اس نے اللہ کی راہ میں جاگا، تو یہ اتنا ثواب ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ ماہ رجب کے 7 روزے رکھ لے اس کے لیے جو ہے جہنم کے پورے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو بندہ 8 روزے رکھ لے اس کے لیے جو ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بندہ 15 روزے رکھ لیں تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا دے گا اور کہے گا کہ اے بندے، پچھلے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، لہٰذا اب کے بعد نئے سرے سے اچھے اعمال شروع کر۔ تو اتنی فضیلت ہے، اور مزید اس کے سوا، اس کے علاوہ آپ روزے رکھتے چلے جائیں گے تو اور بھی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ ماہ رجب کے پورے روزے رکھ لے، مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، اور اسے مرنے سے پہلے جو ہے فرشتے جنت کا انگوری رس پلائیں گے، جس کے سبب اسے موت میں نزا کی تکلیف، موت کی شدت اور تکلیف محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی فضیلتوں کی بات ہے ماہ رجب کی، تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس ماہ کا جو ہے احترام کریں، اور اس ماہ میں خوب تر عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں، اور جو ہے اس کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر پورے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم جو ہے 15 روزے رکھ لیں۔ 15 روزے کس طرح سے رکھیں گے آپ؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں روزہ رکھ لیں گے آپ۔ پھر جو ہے اسی طرح سے میں ڈیٹس بتاتا چلا جاؤں گا، میں آپ کو ٹیکسٹ میں جو ہے ڈیٹس بتاؤں گا، تو 15 روزے کس طرح سے رکھنا ہے۔ نہیں، اگر 10 ہی روزے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 3 روزے رکھ لیں، پھر 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، اور پھر آخری 27، 28، 29 کا روزہ رکھ لیں، اور 30 کا بھی روزہ ملا لیں، اگر نصیب میں مل جائے تو 10 روزے آپ کے ہو جائیں گے۔ تو یہ کرنا بھی بہتر ہے، یا نہیں تو آپ جو ہے 11 روزے رکھ لیں، اگر 30 کا مہینہ ہوتا ہے تو 11 روزے ہو جائیں گے، اگر 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو 10 روزے ہو جائیں گے آپ کے۔ 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے 10 روزے آپ رکھ لیں۔ کس طرح سے رکھیں گے آپ؟ 1، 2، 3 کا روزہ رکھ لیں گے آپ، پھر جو ہے 15، 16، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں گے آپ، اور پھر جو ہے
26, 27, 28, 29 اتنے رکھ لیں گے تو 10 روزے ہو جائیں گے۔ اگر مہینہ 30 کا ہو گیا تو ایک مزید روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے آپ کو 11 روزے مل جائیں گے۔ ایک تو طاقت بھی ہے، اور فضیلت یہ بھی ہے کہ کسی بھی مہینے میں اگر آپ 3 روزے رکھتے ہیں نا تو وہ پورے مہینے کے روزے کنسیڈر ہوتے ہیں ثواب کے حساب سے۔ اور بات یہ حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو پورے مہینے کا ثواب پانا چاہتا ہے روزوں کا، تو وہ یا تو 13، 14، 15 مہینے کے بیچ کے والے 3 روزے رکھ لے، یا نہیں تو پہلا، آخری اور بیچ والا روزہ رکھ لے، یعنی پہلی تاریخ کا، 15ویں تاریخ کا، اور آخری تاریخ کا، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے، 30 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو آپ کو اگر صرف اور صرف 10 روزے رکھنے ہیں تو آپ ایسا کریں: 1، 2، 3، پھر 13، 14، 15، اور اس کے بعد میں جو ہے 25، 26، 27، 28، 29 یہ رکھ لیں گے تو 10 روزے ہو جائیں گے۔ اگر مزید 30 دن کا مہینہ ہو جاتا ہے تو ایک روزہ اور مل جائے گا، تو 11 روزے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو 15 روزے رکھنے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ رہے گا کہ آپ 1، 2، 3، 4 اور 5 یہ 5 روزے رکھ لیں، پھر بیچ والے 5 روزے رکھ لیں۔ میرے خیال سے 11، 12، 13 کو 13، 14، 15 تاریخ آ رہی ہے، تو آپ 9، 10، 11، 12، 13، 14 یہ رکھ لیں، پھر آخری کے 5 روزے رکھ لیں۔ اس طرح سے آپ 15 روزے رکھ لیں گے۔ تو میں انشاءاللہ ریٹرن ٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ڈیٹس بتا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو روزے رکھنے میں۔ یاد رکھیے بہت ساری حدیثیں روزوں کے تعلق سے اور ماہ رجب کی عبادات کے تعلق سے ضعیف آئی ہیں، لیکن ضعیف حدیث جو ہے موضوع نہیں ہے، من گھڑت حدیث نہیں ہے، سند میں یہ کمزور ہوتی ہیں، لیکن محدثین کا کہنا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث فضیلتوں میں لی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر آپ غور کریں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے بڑے محققین، محدثین، اولیاء، کاملین نے ماہ رجب کی فضیلتیں بیان کی اور خوب عبادت کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اس ماہ کے پورے روزے رکھیں اور عبادات میں گزاریں، اور اس کا ایک خاص استغفار بھی ہے۔ بندہ اگر روزانہ وہ یہ استغفار پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اسے مزید فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔